میرے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ 50,000 روپیہ قرض لیا تھا تو سود پہ لیا تھا میں نے، اب 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے، تو وہ وعدہ آ گیا تو میں دے نہیں پا رہی، تو ساتھ اس کا بچہ تھا اور وہ ٹانگوں سے معذور تھا، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا۔ تو کہنے لگی کہ آپ کسی کو بھیجیں اور دیکھیں ہمارے دروازے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنے صفاق لوگ ہیں، تو آپ نے کسی مجبوری کے تحت لیا ہوگا۔ تو کہنے لگی ہاں میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے میں نے کوئی جہیز کی چیزیں بنا لی تھی، لیکن وہ کہنے لگے 100 آدمی لے کے آئیں گے بارات میں، تو اس وجہ سے مجھے یہ قرض اٹھانا پڑا، باقی تو میں نے تیاری کر لی تھی۔ تو میں نے کہا آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتے جن کو آپ کا احساس ہوتا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو بارات لے کے آیا وہ میرا سکا بھائی تھا، سکا بھائی اپنی اس بہن کے گھر اپنے بیٹے کو بیانے آ رہا ہے جس کا شوہر گھر کے برتن بھی بیچ کے نشہ کر لیتا ہے اور وہ لوگوں کے گھروں کے برتن مانج رہی ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے میں 100 کا لشکر لے کے حملہ آور ہوں۔ اسے نہ شرم آئی نہ حیا آیا، اور اس نے لوگوں کے جو ہے وہ برتن مانج کر کے جہیز بنایا، پھر سود پر رقم اٹھائی اور پھر اس نے ان کی 100 کے لشکر کی دعوت کی، اور وہ سمجھتا ہوگا کہ میں اپنی عزت بنا لی ہے، اور میاں تو 3 بندے لے کے آ جاتا اور کہتا کہ ہم کھانا کھا کے آئیں گے آپ کے گھر سے، چائے پیئیں گے، عرش کا رب اتنا راضی ہوتا کہ تجھے اتنا نوازتا کہ تجھے کوئی کمی باقی نہ رہتی، لیکن غریب بھی غریب پہ ظلم کر رہا ہے، امیر بھی امیر پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ رسمیں ختم ہونی چاہیے، اور یہ دنیا میں کسی خطے میں یہ بیماری نہیں ہے سوائے بر صغیر کے، اور وہ کیا؟ یہ جہیز، کہ باپ ساری زندگی کماتا رہتا ہے اور بیٹی کو دیتا ہے، پھر دوسری بیٹے کے لیے کماتا ہے، پھر تیسری بیٹی کے لیے کماتا ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ جہیز میں لٹا دیتا ہے، اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز دیا جائے۔ پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا، نہ شرق میں نہ غرب میں، کہیں بھی نہیں، صرف بر صغیر، اور یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، اور اس رسم کو ہم سینے سے لگایا ہوا ہے، اور اس پر اتنی سختی سے پابند ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ بھی چیز ہونی چاہیے۔ جہیز کی باقاعدہ اشیاء ملتی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے اس کے مطالبے، اس کی لسٹیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں دیا جائے۔ بھلا کوئی جہیز سے بھی امیر ہوا ہے اور اس کے مسائل دور ہوئے ہیں؟ یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور پوری دنیا کے اوپر میں نے عرض کیا کہیں نہیں ہوتا، اور اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تحفہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جو ہے وہ مخصوص دائرہ ہے، لیکن جب یہ سلسلہ ایک مرض بن جائے تو اس وقت اس سے بھی ان حالات کے اندر آپ کو گریز کرنا چاہیے، اور اس مصیبت سے بھی جان چھڑانی چاہیے کہ جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر بیٹی والوں کے گھر حملہ آور ہوتے ہیں، کس نام پہ، کس وجہ سے، اور وہ لوگوں سے قرض اٹھاتے پھرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے جو بیٹیوں کے ماں باپ ہیں ان کے لیے اس کے خلاف جہاد کرنا بہت مشکل ہوگا۔ مشکل اس لیے ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور بیٹے والے جب مطالبہ کریں گے، بیٹی کو ایسے کوئی قبول نہیں کرتا، تو اگر کوئی جہیز کے بغیر بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو کون قبول کرے گا؟ اس کے لیے سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ بیٹوں والوں کی ہے کہ وہ عزم کریں۔ میں نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ عزم کریں کہ ہم جب بھی مانگیں گے پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگیں گے، اور ہم اپنے ہاتھوں پر اللہ کی دی ہوئی طاقت پہ بھروسہ کریں گے، خود کمائیں گے، سنگ لاکھ چٹانوں سے بھی اپنی ضرورت کو نکالیں گے، کسی غریب کی بیٹی سے یا امیر کی بیٹی سے جہیز نہیں مانگیں گے۔ جس نے بیٹی دے دی اس نے کیا باقی رکھا ہے؟